الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وورد في الحديث قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كانت ليلة من نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم قابل صد تکریم مجلس میں موجود علماء کرام، عزیز بزرگوں، میرے پیارے اسلامی نوجوان بھائیوں اور اس اسپیکر کے واسطے سے گھروں میں بیٹھ کر سننے والی ہماری مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو ایمان کی ایک عظیم دولت نصیب فرمائی. یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے. اگر ہم کسی غیر کے گھر میں پیدا اگر اللہ نے کیا ہوتا تو نہ معلوم کس مندر کی گھنٹی بجانے والے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کی پیشانی کو اس کی بارگاہ میں جھکانے والا بنایا، ہمارے ہاتھوں کو اس کے سامنے پھیلانے والا بنایا. اس سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی اور نعمت نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایمان کی عظیم نعمت عطا فرمائی، ہمیں مسلمان اور مومن بنایا. لیکن میرے بھائیوں، اس کا حق اب یہ ہے کہ ہم اس ایمان کی عظیم دولت کی قدر کریں، جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کا حق ادا کریں. اور اس کا حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کو ہمیں کرنے کو کہا ہے وہ کریں، اور جن منہیات سے، جن کاموں سے ہمیں منع فرمایا ہے اس سے ہم اپنے آپ کو روکیں. یہ ہے ایمان کی نعمت کی قدردانی. کرنے والے کام کریں، چھوڑنے والے کام کو ہم چھوڑیں، نیکیوں کو کریں اور گناہوں کو ہم چھوڑیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے یہ چاہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی بندے کو عذاب دینا نہیں چاہتا ہے. کسی بھی بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں خود فرما رہے ہیں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اس کی نعمتوں کی شکر ادا کرو گے، اس کی ذات کے اوپر ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. یہ تو خود اپنے کلام پاک میں یہ ذکر فرما رہا ہے. وہ کسی بھی بندے کو عذاب میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو رات مجھے اور آپ کو ملی ہے، بلکہ ایسی کئی راتیں، یہ ایک رات نہیں، ایسی کئی راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی. قرآن مجید میں کئی راتوں کا تذکرہ ہے. لیلۃ القدر کا تذکرہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اسی طریقے سے لیلۃ الاسراء کا تذکرہ ہے، جس رات نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی
مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا جو سفر کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد وہ ذات پاک ہے، وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو رات کے وقت لے کر چلی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، یہ لیلۃ الاسراء ہے، اس کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا۔ اسی طریقے سے اور 10 راتیں ہیں جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ قسم فرمائی، قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں ایسی چیز کی جو عظیم الشان ہوتی ہے۔ معلوم ہوا وہ 10 راتیں بھی بابرکت راتیں ہیں، محترم راتیں ہیں، احترام والی راتیں ہیں، اور وہ ذی الحجہ کی پہلے 10 راتیں ہیں جس میں عرفہ کا دن ہوتا ہے، قربانی ہوتی ہے۔ وہ جو 10 راتیں ذی الحجہ تھی ایک روایت کے مطابق وہ 10 راتیں مراد ہے۔ وہ عشرہ بھی بڑا فضیلت والا ہے، یہ رات بھی جو ہے بڑی فضیلت والی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھے کہ اس رات میں کوئی بھی اجتماعی عمل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اجتماعی عمل کا مطلب سب مل کر کرے، ایسا کوئی عمل جیسے صلاۃ التسبیح ایک امام کو کھڑا کر دیا اور دوسرے لوگ اس کے پیچھے صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں، یا کچھ نفل امام کو کھڑا کر دیا اور اس سے قرآن سن رہے ہیں تراویح کی طرح، ایسا کوئی عمل اس رات میں ثابت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنے بھی اعمال کیے ہیں اس رات میں وہ سب خفیہ طور پر کیے ہیں، مخفی طور پر کیے ہیں، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات میں قبرستان بھی گئے ہیں، وہ بھی پوری زندگی میں ایک مرتبہ گئے ہیں، اور وہ بھی چپکے سے گئے، بہت چپکے سے گئے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی ایک روایت، اگرچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن ترمذی کی روایت اور جس کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ازواج مطہرات میں سے ہے، ہم سب کی ماں ہے، امہات المؤمنین میں سے ہے۔ وہ روایت فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ میری باری تھی مسجد سے تھوڑے لیٹ آئے، دیر سے آئے، ازواج مطہرات کی باری متعین کی تھی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک رات اس بیوی کے یہاں، ایک رات اس بیوی کے یہاں، ایک رات اس بیوی کے یہاں، اتفاقی طور پر 15 شعبان کی جو رات تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میری باری تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیر سے مسجد میں آئے، میری تھوڑی سی آنکھ لگ گئی تھی، بلکہ جاگ رہی تھی اور جاگنے اور سونے کے درمیان تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب تاخیر ہو جاتی تھی تو دروازہ آہستہ سے کھولتے تھے اور سلام بھی بہت آہستہ سے کرتے تھے تاکہ سونے والے کی نیند میں خلل نہ ہو اور جو بیدار ہے وہ سلام کا جواب دے دے، دونوں کام ہو جاوے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمات۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے دین کا جو لباس تھا وہ اتارا، رات کا لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا۔ اس کے بعد تھوڑا ہی وقت تھا کہ آپ نے پھر دوبارہ اپنا لباس پہن لیا، رات کا لباس اتار دیا اور دوسرا لباس جو تھا وہ پہن لیا، اور اللہ کے رسول دھیرے سے دروازے سے باہر تشریف لے گئے۔ میں نے دیکھ لیا، میری غیرت گوارا نہیں کی، چونکہ بہت غیرت والی عورت تھی، وہ یہ سمجھی کہ میری باری ہے اور ہو سکتا ہے کہ کسی اور زوجہ کے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلی گئی، کوئی عورت اس کو گوارا نہیں کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیچھے پیچھے گئی، اندھیرا تھا، آج کل کی طرح لائٹیں تو تھی نہیں، اندھیرا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تلاش کیا تو اطراف میں کہیں نظر نہیں آئے، لیکن جو مدینہ منورہ کا جو قبرستان تھا جس کو بقیع غرقد کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مردہ جو لوگ تھے یا مسلمان مرد اور عورتیں جو تھی ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہیں، سارے زندہ اور مردے سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مغفرت کی دعائیں مانگ رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے دیکھ لیا اور اس کے بعد دوڑتی ہوئی اپنے حجرے میں تشریف لے آئی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، پیچھے پیچھے حضرت عائشہ کو دیکھا، حضرت عائشہ کی سانس پھول رہی تھی، چونکہ دوڑنے کی بنا پر کہ کہیں اللہ کے رسول مجھے دیکھ نہ لے، حضرت عائشہ دوڑ رہی تھی، سانس پھول رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ تیرا سانس پھول رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا جو ماجرا تھا وہ بتلا دیا اور کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ یہاں سے تشریف لے گئے، میں یہ سمجھی کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کے یہاں گئے ہوں گے، اس لیے میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے آئی، میں نے دیکھا کہ آپ تو قبرستان میں ہے، اس لیے میں دوڑتی دوڑتی واپس آ گئی، جس کی بنا پر میری سانس پھول رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تیرا کیا خیال ہے، اللہ اور اس کا رسول تیرا حق ادا نہیں کرے گا، تیرا حق مارے گا اللہ اور اس کا رسول؟ یہ بات نہیں تھی عائشہ، میں جب سو گیا تو جبرائیل امین تشریف لائے میرے پاس اور مجھے یہ کہا کہ یہ 15ویں شعبان ہے، یہ مبارک رات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی بہت سارے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا، بلکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کے اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بہت بڑا قبیلہ تھا، ان کے بہت بکریاں تھیں، اور بکریوں کے بال تو کتنے ہوتے ہیں کہ ان کے بال کے بقدر لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت فرماتے ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ چلو میں جا کر مسلمان مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی میں مغفرت کروں۔ چنانچہ میں اسی لیے گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، یہ روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ اس سے اس رات کی عظمت معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں جو ہے وہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ باری تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں، بلکہ باری تعالیٰ کے فرشتوں کے ذریعے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جو میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اس کو روزی عطا کروں۔ کتنے اعلانات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں اگر ہم غافل رہے، سوتے رہے، لایانی باتوں میں اگر ہم بیٹھے رہے تو ہم سے زیادہ بدنصیب کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مفت کی کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہو تو انسان وہاں ٹوٹ پڑتا ہے اور لینے کے لیے جو ہے وہ چلا جاتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، گر پڑتا ہے، لیکن وہ چیز لے کر رہتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مغفرت دینے کے تیار ہے، تو ہم سب کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور جو گناہ ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھے، معافی کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، زبان سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دل ہی دل میں سوتے سوتے بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، سچے دل سے اگر اس نے اپنے آنکھوں سے آنسو بہا دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط سالی ہوئی، بارش روک دی گئی، تو سارے لوگ جمع ہوئے، موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، سب جمع ہوئے استسقاء کے لیے، بارش طلب کرنے کے لیے، دعا مانگنے کے لیے سب جمع ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہوئی اور کہا موسیٰ بارش تو آنے کو ہے، بارش تو ابھی آ جائے گی، لیکن تمہارے مجمع میں تم جو لوگ جمع ہوئے ہیں اس میں ایک آدمی ایسا ہے جو میرا نافرمان ہے، گنہگار ہے، اس کی بنا پر بارش کو روک دی گئی ہے، تم ان کو اپنے مجلس سے نکال دو اور اس کے بعد بارش آ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جو اللہ کا گنہگار بندہ ہے وہ ہماری مجلس سے نکل جاوے، اس لیے کہ اس کے ہوتے ہوئے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی، اور بارش جو ہے وہ روک دی گئی ہے۔ چنانچہ جو گنہگار بندہ تھا اس نے بھی اعلان سنا، وہ نکلا نہیں مسجد سے، وہ مجمع سے نکلا نہیں، اس نے اندر ہی اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی، اپنے دل اور اپنے دماغ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ مجھ سے جو گناہ ہو گئے ہیں معاف کر دے، جو حقوق میرے اوپر دوسروں کے ہیں میں ادا کر دوں گا، اور تجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، لیکن یہ اللہ اس مجمع میں تو مجھے رسوا نہ کرنا۔
اس لیے کہ میں نکلوں گا تو صرف یہ لوگ مجھے رسوا نہیں کریں گے بلکہ میری آنے والی نسل کو رسوا کریں گے کہ یہ اس آدمی کی اولاد ہے جو گنہگار تھا، جس کو مجمع سے نکال دیا گیا تھا، اس کی اولاد ہے۔ اس لیے صرف میری رسوائی نہیں ہوگی بلکہ پوری نسل کی رسوائی ہوگی۔ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ جب اس نے اپنے اندر معافی مانگی تو اللہ ادھر بادل آنا شروع ہو گیا، بارش شروع ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو چونکہ کلیم اللہ تھی، اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے، کہا باری تعالیٰ مجمع سے کوئی نکلا بھی نہیں اور بارش آ گئی۔ تو کہا جس بندے کی بنا پر میں نے بارش روک دی تھی اس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی ہے، اس وجہ سے میں نے بارش برسائی۔ تو لوگوں نے کہا کہ موسیٰ اللہ تعالیٰ سے پوچھ تو لو کہ وہ بندہ کون ہے، وہ تیرا ولی کون ہے، اس کا نام تو ہمیں بتلا دو۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب دشمن تھا تو میں نے نام ظاہر نہیں کیا ہے، اب تو میرا دوست ہو گیا ہے، میں کیسے اس کا نام بتلا سکتا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ دل سے بھی، دل و دماغ سے بھی، سچی نیت سے اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے معافی مانگ لی، یقیناً وہ پروردگار جو ہے وہ سب کو معاف کر دے گا۔ اس لیے پہلا کام تو میرے بھائیوں یہ کرو کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور روزانہ کے مقابلے میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں ہماری نفلوں کی تعداد تھوڑی آج کے رات بڑھا دے، لیکن گھروں میں اگر نفلیں پڑھو تو زیادہ بہتر ہے مسجدوں کے مقابلے میں، اس لیے کہ یہاں 2-4 آدمی جمع ہو جائیں گے تو لایانی باتیں ہوتی رہے گی۔ اس لیے اپنے گھروں میں تلاوت کریں، نفلیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا اور جاگ سکتے ہو تہجد پڑھیں، یہ اس رات میں کرنے کے کام ہے۔ اور آنے والا جو دن ہے اس میں مستحب ہے، نفل ہے روزہ رکھنا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت دی ہے، جو رکھ سکتا ہے وہ آنے والے دن میں روزہ رکھے۔ جیسے میں نے ابن ماجہ کی ایک روایت بیان کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15ویں کی شعبان ہو تو رات میں نفلیں پڑھو اور آنے والے دن میں روزہ رکھو۔ یہ 2 عمل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روایت سے فرمایا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ دیکھو یہ جتنی بابرکت رات ہے اور جتنی مغفرت والی رات ہے، جتنی عظمت والی رات ہے، اور اس رات میں سارے ہی لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن روایتوں میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی مغفرت کو اس مغفرت والی رات میں بھی روک دی جاتی ہے، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ چنانچہ روایتوں میں ہے کچھ آدمی ہے، بس مختصر وقت میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ پہلا فرمایا مشرک، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی صفات میں یا ذات میں کچھ شریک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے، اس لیے کہ شرک اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کو قرآن مجید میں ظلم عظیم قرار دیا گیا۔ چنانچہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت فرمائی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے شرک نہ کرنا، شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، بلکہ جتنے بھی اعمال اگر تم نے کیے ہیں اگر پھر شرک آ گیا تو سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر کئی نبیوں کا تذکرہ کیا، تقریباً 17 نبیوں کا تذکرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو چنا ہے، ہم نے ان کو نبی بنایا ہے، اور اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ انبیاء بھی اگر شرک کریں گے تو ان کے اعمال کو ہم حبط کر دیں گے، ان کے اعمال کو ہم بیکار کر دیں گے۔ اس لیے شرک سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچائے، مشرک کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اور دوسرا وہ آدمی جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، جو ماں باپ کا نافرمان ہو، اس کی اس رات میں مغفرت کو روک دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم پاسپورٹ کے لیے جاتے ہیں، 3-4 کاغذ کو لے کر جاتے ہیں، ایک آدھ کاغذ میں تھوڑی سی غلطی ہو تو پاسپورٹ والا اپنی پاسپورٹ کو روک دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ کاغذ ہے، اس کو سدھار کے لاؤ، اس کے بعد آپ کی پاسپورٹ بنے گی۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے اس کی مغفرت کو روک دیتے ہیں، نہیں کرتے ہیں ایسا نہیں، اس کی مغفرت کو روک دیتے ہیں۔
اگر وہ اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لیتا ہے اور معاملہ حل کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ ماں باپ کا جو حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ اس کو ذکر فرمایا ہے، والدین کے حسن سلوک کو۔ چنانچہ 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میرے بھائیوں، اگر والدین موجود نہیں ہے تو والدین کے عمر کے یا ان کے ساتھ بیٹھنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے لیے ایصال ثواب کرو، 2-4 روپیوں کا صدقہ کرو، 2-4 قرآن کی آیتیں پڑھ کے ان کے لیے ایصال ثواب کرو۔ کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ ان کی مغفرت کی دعائیں مانگے۔ یہی جو ہے والدین کا حق ہے۔ اگر والدین موجود نہیں ہے تو، اور موجود ہے تو ان کی دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں۔ اگر ان کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آیا ہے ان سے معافی مانگ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں جو ہے اللہ مغفرت فرما دیں گے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی۔ اللہ کے رسول نے اپنے بدن کی چادر کو ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ صحابہ تعجب کرنے لگے، کہا یہ کون خوش نصیب عورت ہے کہ اللہ کے رسول کی بدن کے ساتھ لگی ہوئی چادر اس کے قدموں کے نیچے ہے، یہ کون ہے؟ بہت سے صحابہ ایسے تھے جو حلیمہ سعدیہ کو نہیں پہچانتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے کہ جس نے مجھے بچپن میں دودھ پلایا ہے، یہ میری رضائی ماں ہے۔ اب اندازہ کیجئے جس عورت نے صرف 2 سال دودھ پلا کر رضائی ماں اور دودھ ماں بنی ہے، اللہ کے رسول اس کا اتنا احترام کر رہے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے امت کو یہ تعلیم دی، اگر حقیقی ماں ہوتی اللہ کے رسول کتنا اکرام کرتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے والدین کا جو ہے وہ خیال رکھے، اور یہ بات بھی یاد رکھے، اس کرسی پر کہہ رہا ہوں کہ جو ماں باپ اپنے اولاد کی دینی تربیت کریں گے وہی اولاد جو ہے وہ ماں باپ کی اطاعت کرے گی، فرما بردار کرے گی۔ اس لیے اپنے اولاد کی دینی تربیت کرے۔ سب ہم ماں باپ کا حق ہے کہ اپنی اولاد کا خیال رکھے، دینی تربیت کرے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرماوے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، ان کے انتقال کا وقت قریب ہوا، اطراف کے جو لوگ ہیں ان کو کلمہ پڑھا رہے ہیں لیکن ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کو بلایا اور والدہ کو بلا کر یہ کہا کہ تمہارا علقمہ کیسا ہے؟ تو والدہ نے کہا بہت نمازیں پڑھتا ہے، بہت روزے رکھتا ہے، اور سخاوت کا تو پوچھنا ہی نہیں، بہت سخاوت کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کی عبادت کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں بلکہ تمہارے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے۔ تو ماں یہ کہنے لگی کہ میں تو اس سے ناراض ہوں۔ کہا کیوں ناراض ہے؟ تو کہا اس لیے کہ یہ ہمیشہ اپنی بیوی کی بات سنتا رہتا ہے اور میری بات نہیں سنتا ہے، اور میری بات کے اوپر ہمیشہ بیوی کی بات کو ترجیح دیتا ہے، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو معاف کر دو۔ کہا نہیں میں معاف نہیں کروں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو آواز دی کہ بلال لکڑیاں جمع کرو اور ان کے بیٹے کو آگ کے اندر جلا دو۔ لکڑیاں جمع کرو، آگ جلاؤ، ان کے بیٹے کو جلا دو۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، اس نے کہا میرے بیٹے کو میرے سامنے جلایا جائے گا کیا؟ ہاں، اگر آپ معاف نہیں کرو گی تو جہنم کی آگ میں یہ جلے گا۔ تو ان کی ماں نے جو ہے وہ معاف کر دیا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ جب ان کو کلمہ پڑھایا گیا تو فوراً زبان سے کلمہ جاری ہو گیا۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ اگر ماں باپ ناراض ہیں بسا اوقات آخری وقت میں کلمہ بھی روک دیا جاتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا حق ہے ہمارے اوپر ماں باپ کا، ہمیں اس کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ تو دوسرا آدمی جو ہوتا ہے وہ والدین کا نافرمان، اور تیسرا آدمی جس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے وہ شراب پینے والا، شرابی۔ اور ایک آدھ دو مرتبہ شراب پی لیا وہ مراد نہیں، بلکہ شراب کا عادی ہو،
اور مسلسل شراب پیتا رہتا ہو، اس کے بغیر چین نہ ہو، ایسے آدمی کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے ہیں، اس لیے کہ شراب جو ہے وہ حرام ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ناپاک قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ بلکہ ایک جگہ قرآن مجید میں تو یہاں تک ذکر کیا ہے کہ اگر شرابی آدمی نے شراب پیا ہے تو وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ نماز کے قریب بھی نہ جاوے وہ آدمی جو نشے کی حالت میں ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے گھر میں آنے کو ایسے آدمی کو منع کر رہا ہے تو کیا آخرت میں اپنا قرب عطا کریں گے؟ دنیا میں وہ اپنے گھر میں منع کر رہا ہے کہ ایسا آدمی شراب کی حالت میں مسجد میں نہ آوے، نماز نہ پڑھے، میرے سامنے کھڑا نہ ہو، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اپنے سامنے اس کو کھڑا کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے ہرگز، بلکہ ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الشَّارِبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ مومن کا کام زنا کرنا نہیں ہے، ہم تو یہی ترجمہ کریں گے۔ بعضوں نے تو یہاں پر تک ترجمہ کیا ہے کہ زانی آدمی زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، شرابی آدمی شراب پیتا ہے تو اس کا ایمان دل سے نکل جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ ترجمہ کریں گے کہ ایک مومن آدمی شراب نہیں پیتا ہے اور مومن آدمی زنا نہیں کرتا ہے، مومن کا کام شراب پینا نہیں ہے، مومن کا کام زنا کرنا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا آدمی جس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے وہ قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا، بھائی بھائی سے نہیں بول رہا ہے، بیٹا باپ سے نہیں بول رہا ہے، باپ بیٹے سے نہیں بول رہا ہے۔ آج گھر گھر کا حالت یہ، گھر گھر کی یہ حالت ہے۔ جس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے ہم پوچھیں گے تو یقیناً وہ قطع تعلقی والے اس عمل میں مبتلا ہوگا۔ ہر گھر کا یہ جھگڑا ہے، اور وہ جھگڑا بھی کس لیے؟ دنیا کی معمولی سی تھوڑی سی زمین اور جائیداد کی بنا پر وہ جھگڑا ہماری آخرت کو خراب کر دیتا ہے۔ تھوڑی سی زمین، تھوڑی سی ملکت کی بنا پر آخرت کو خراب کر دیتی ہے۔ اللہ کی لعنت اترتی ہے ایسے آدمی کے اوپر جو قطع تعلق کرتا ہے۔ قرآن خود یہ کہہ رہا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، کہ جو قطع رحمی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ باتیں جو ہوتی ہے وہ یاد دہانی کے طور پر ہوتی ہے، ہمیں ان اعمال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور دوسری بات خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ یہ دین کی باتیں، یہ مذاکرہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، ایمان کو تازگی پیدا کرتی ہے۔ اس لیے ہم بار بار دین کی باتیں سنتے رہیں۔ آپ شکر ادا کریں، احسان مانیں ہمارے علاقے کا کہ اللہ نے ہمیں علماء عطا فرمائے جو بار بار ہمیں دین کی طرف جو ہے متوجہ کرتے ہیں، ہمارے اس علاقے میں آنے والے خرافات کو وہ روکتے ہیں۔ باقی آپ ایسے علاقے میں چلے جائیے جہاں علماء کی کمی ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے، اسی 15 شعبان میں میں نے ایک جگہ پر دیکھا، میں نے خود ایک جگہ پر بیان بھی کیا، میں نے اطراف میں دیکھا، وہاں دیوالی کی طرح ہر گھر میں باہر موم بتیاں جلتی ہیں اور پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کوئی ہندو کے مکان ہے، کوئی تہوار ہے؟ کہا کہ نہیں، یہاں کے لوگ یہ شب برات مناتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، ایسے علاقے موجود ہیں، میں نے خود دیکھا ہے اس جگہ پر، اور 15 شعبان میں اس مسجد میں میرا بیان تھا، میں نے کچھ باتیں تو میں نے وہاں کے لوگوں کو پوچھا اور ان کو بتلایا، اور رات 1:30 بجے تک 1 بجے تک نظمیں ہوتی ہے، بیان ہوتا رہتا ہے، اجتماعی عمل ہوتا رہتا ہے، اور اسی مسجد میں جب میں نے فجر پڑھی تو ایک سب بھی موجود نہیں تھے۔ آپ اندازہ لگائیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس دین کی باتیں سنتے رہنی چاہیے، ہر ہفتے میں سنتے رہنی چاہیے، اس سے ہمارا جو ایمان ہے وہ تازہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی جگہ نل چالو ہے، چھوٹا سا قطرہ گرتا رہتا ہے تو پتھریلی زمین کو بھی وہ پانی سوراخ کر دیتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔
ایسے ہی دین کی باتیں اگر دل میں ہوتی رہے گی، کانوں میں آتی رہے گی، تو انشاءاللہ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا دین مضبوط ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو، اس سے دلچسپی رکھیں، علماء کی باتیں سنیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھیں، اس سے انشاءاللہ ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ اور میں خاص نوجوانوں کو کہوں گا کہ اس بیان کو کافی نہ سمجھے، اس بیان کو کافی نہ سمجھے، اسی کو عبادت تصور نہ کر لے، بلکہ جو رات ابھی باقی ہے اس میں فضولیات سے اپنے آپ کو بچاوے، اور باہر اوٹوں پر اپنے آپ کو بچاوے بیٹھنے سے۔ ہرگز نہ بیٹھے، کم از کم آج کی رات جو ہے وہ کوئی نہ بیٹھے۔ اگر آپ کو سو جانا ہے گھر جا کے سو جاوے، سویرے اٹھ کر 2-4 رکعت پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگ لے، لیکن اپنے آپ کو لایانی مجلسوں سے، لایانی باتوں سے اپنے آپ کو بچاوے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ مختصر سی دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو ولک الملک کلو ولک الخلق کلو بیدک الخیر کلو، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حنان یا منان یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین۔ اے اللہ، ہم گنہگار بندے ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ مالک، رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں بہت ناراض کیا ہے۔ مالک، آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ اللہ، آپ کے سامنے معافی مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ گنہگاروں سے پیار کرتے ہیں، گنہگاروں کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ یا اللہ، کوئی گنہگار بندہ جب آپ کے سامنے معافی مانگتا ہے، آپ اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ لاڈلے نبی علیہ السلام نے ہمیں اس کی خبر دی ہے کہ پروردگار گنہگاروں سے بہت پیار کرتا ہے۔ مالک، ہم سب کی معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے، ہماری مغفرت فرما۔ مالک، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما۔ مالک، ہمارے محلے والوں کی مغفرت فرما، ہماری بستی والوں کی مغفرت فرما، پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے۔ یا اللہ، امت کو آپ کی نافرمانی سے بچا لے۔ یا اللہ، امت کو ایک اور نیک بنا دے، امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے۔ یا اللہ، یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، یا اللہ، اور آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ، کچھ ہی وقت باقی ہے۔ لاڈلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رجب ہی سے رمضان کے آنے کی تمنا کیا کرتے تھے اور دعا مانگا کرتے تھے، بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمیں بھی اس دعا کا مصداق بنا دے، شعبان میں برکت عطا فرما۔ اللہ عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا کر رمضان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ آج کی رات اور آنے والا دن رمضان ہی کی تیاری کے لیے آپ نے عطا فرمایا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی اور پورے وصول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری نسلوں کو برباد ہونے سے بچا لے، ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، آج ایمان کو مٹانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، میرے اللہ آپ ہی بچا سکتے ہیں، ہمیں صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، ایمان کی عظمت ان کے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن سے اور علماء سے اور علم سے تعلق پیدا فرما۔ اے اللہ، ہماری بیٹیوں کی اور بہنوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ان کو عفت اور پاک دامنی عطا فرما۔ یا اللہ، عفت اور پاک دامنی عطا فرما۔ یا اللہ، حجاب میں رہنے کی توفیق عطا فرما، پردے میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک، ہماری نمازوں کو قبول فرما، اخلاص والی خشوع والی نمازیں ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو عطا فرما۔ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، وہاں کے حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ، فلسطین کے اور غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، جو شہید ہو گئے ہیں ان کی شہادت کو قبول فرما۔ یا اللہ، ان کے خون کو اگا دے۔ یا اللہ، اسلام کو پھیلانے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ، اسلام کو پھیلانے کا ذریعہ بنا دے۔ اے میرے مالک، ہمارے لیے دعا کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بچی ہے، آپ کے سامنے ہم ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ، ان کی شہادت کو قبول فرما، جتنا دین ان میں تھا ان سے کہیں زیادہ دین ان کی نسلوں میں پیدا فرما دے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ،
جو پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، مقروضوں کو قرض سے نکال دے، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو نکاح جن کے نہیں ہوئے ہیں نیک اور صالح جوڑوں ان کو عطا فرما، نکاح ہو جانے کے بعد جو پریشان ہے توڑ کی شکلیں ہیں اے اللہ ان میں جوڑ کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر میں جو عورتیں بیوہ ہیں ہمارے اس علاقے میں سب کی تو کفالت فرما، جو بچے یتیم ہیں سب کی تو کفالت فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں کچھ مانگنا نہیں آتا ہے، آپ کے سامنے جو کچھ ٹوٹا پھوٹا مانگا، بہت سی باتیں ہیں جو مانگنی ہے نہیں مانگ سکے، آپ ہمارے دلوں میں ہم سے زیادہ ہمارے دلوں کی باتوں سے واقف ہے۔ اے اللہ ہمارے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اے اللہ لاتنے نبی علیہ السلام نے جتنی خیر آپ سے مانگی ہے ہمیں اور امت کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہمارے اور امت کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی سید خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔